احمد صلی علی رسول الکریم. دوستو، میں نے آپ کو دعا کے بارے میں بیان کیا، اس کو سن لیجئے. دعا کرنی کیسے اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، دو باتیں کرتے. پہلے آپ نے دعا میں کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا. حدیث شریف میں آتا ہے جو درود نہیں پڑھتا ہے وہ دعا معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان. اور دوسری نمبر پہ اللہ کی ثنا کرنی ہے، اللہم لک الحمد. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں دعاؤں میں ہیں. وہ آپ دعا یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ آپ نے کر لینا ہے. تو درود، اس کے بعد ثنا، اس کے بعد اپنی عاجزی، جو میں نے پچھلی بار میں بتایا زکریا علیہ السلام اتنے بڑے آدمی ہیں، کتنی عاجزی ہے. اللہ میں کمزور ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ میں عاجز انسان ہوں. اپنی عاجزی بیان کرے. اس کے بعد اپنا مقصد بیان کرے. پھر اللہ سے کہے کہ اللہ میرا یہ کام ہے. اور بلکہ حدیث میں تو آتا ہے تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. آج ہم اللہ سے کہاں مانگتے، اسی لیے تو ہمارے کام نہیں ہو رہے. تو آپ اللہ سے جو بھی چیز، ابھی جیسے پچھلے بیان میں بتایا، آپ اللہ سے مانگے جو بھی مانگنا ہے. اس کے بعد الہا علیہ کہ چپک کے مانگے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے. بچے کو نہیں دے گا، اور بچے کو نہیں دے گا تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بیکاری بہت کم ہے نا روڈوں پہ، ان سے سیکھو. جب تک جان نہیں چھوڑتی یا تو آپ غصہ کریں گے اس کو یا کچھ دینا پڑے گا. تو اللہ آپ کو غصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو دے ہی دے گا. تو الہ ہو، الہا کے ساتھ، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے. الہا کو میں اپنے انداز میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے چپک جاؤ کہ اللہ دے دے، اور یقین کے ساتھ ہو. آپ کہتے ہیں اللہ دینا ہے تو یا اللہ میرے لیے یہ، آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے میرے لیے بہتر ہی نہیں بہتر. آپ کو یقین آ گیا ہے کہ یہ کام میرے حق میں ہے، وہ جو بہتر ہے نہیں ہے اس کے لیے استخارہ ہے، دعا نہیں ہے. تو آپ یقین کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، جیسے ہم اپنے بڑوں سے لیتے ہیں. اور تضرع، خشوع. تضرع کیا ہے؟ گڑ گڑا کہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. اور میں نے بتا دیا اگر آپ کا دل سخت ہو گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں، رونا نہیں آتا ہے تو رونے والوں کی شکل بنا دو. یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، 1 2 3 پوائنٹس بتا دینا. اب آخر میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو ہم مانگتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے. نہیں جی، آپ نے غلط سمجھا. حدیث میں آتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو 3 باتیں بن جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو وہی چیز دے دیتے ہیں. آپ نے اللہ سے کار مانگی تھی، اللہ نے کار دے دی. اس سے زیادہ اچھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اور خطرناک مصیبت. کیا مطلب؟ آپ کو کار تو مل جاتی لیکن آپ کے دونوں ٹانگوں نے ٹوٹ جانا تھا. آپ کو فالج ہونا تھا پورے جسم کے. جس کو فالج ہونا پورے جسم میں، آپ اس سے پوچھو. ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے، کہتے بس ایک چیز مل جائے میں اپنے پیروں پہ واش روم تک چلا جاؤں. آپ کو کار تو مل جاتی، ساتھ میں فالج ہو جاتا. اللہ نے کار نہیں دیا اور اس کے بدلے میں آپ کا فالج ہٹا دیا. اور تیسری نمبر پہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رکھ دیتے ہیں. اور قیامت کے دن مشکات کی ایک حدیث ہے، جب یہ جائے گا دعاؤں کا بدلہ جب اس کو ملے گا، یہ کہے گا اے اللہ کاش تو میری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا، اسی لیے دنیا تو مختصر تھی. یہ جو انعامات آپ نے دعا کے بدلے میں دیے ہیں، تو آپ دعا کرتے رہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ دعا کسی اور مصیبت کو ہٹا کے چلی گئی ہے، یا آپ کی وہ دعا آخرت میں تو جمع ہو ہی رہی ہے. اس وجہ سے دعا کا معمول بنائیں اور اس میں ناغہ نہیں کرے، پابندی کے ساتھ کرے. اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ دوسرے لوگوں کے حالات درست کریں گے. یہ مشق ہے، پریکٹیکل ہے. اور بلکہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیں گے. کون سے دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم کون سا ہے اور کب کرنی ہے،
یہ پھر الگ بیان ہو جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق